صاحب کی شاعری کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت اور شفقت فرمائی اور اس عاجز کو اپنے اس اسٹیج پہ، اپنے اس آستانے پہ اپنے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا. میں محترم جناب غلام نبی صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آج اس فقیر کی خاطر اتنا ٹائم ویٹ کیا. آپ کا انتظار اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے ذہن میں تو آپ کی شاعری سن کے یہ تھا کہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو کے کلام کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق موازنہ کر کے پیش کروں گا. لیکن فقیر ابراہیم صاحب کا حکم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجانے کے حوالے سے، محفل مصطفیٰ کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو ان دونوں کو میں انشاءاللہ ملا کے بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کی اور ہماری محبت قائم و دائم رہے. میں مشکور ہوں آپ کا جناب غلام نبی صاحب، جس طرح آپ نے محبت بھری باتیں کی کہ کیریو قوم جو ہے وہ عز اور انکساری والے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، محبت اور پیار دینے والے لوگ ہیں، اور کسی سے بھی کوئی امید وابستہ نہیں کرتے. ان کو امید ہے تو رب ذوالجلال سے. اور یہی چیز جو آپ نے بیان کی اس سے میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ میں بہت پیچھے چلا گیا. آج سے تقریباً 70 برس پیچھے میرے دادا حضور نے اپنی ڈائری میں کیریو قوم کے حوالے سے جو لکھا تھا وہ میرے سامنے آیا. کیونکہ مجھے تو تعلق اتنا نہیں تھا. چند سال پہلے میں یہاں آیا، اور جب یہاں آیا تو فقیر ابراہیم کی بے انتہا محبت اور آپ لوگوں کے استقبال کا انداز دے کر مجھے کافی دل کو لگا. میں کہا یہ اس طرح نہیں ہوگا، ضرور کوئی بات ہے. ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی کبھی ان کا کوئی تعلق رہا یا نہیں رہا؟ تو اس حوالے سے میں نے جب اپنے بزرگوں کی ڈائریوں کو کھنگالا اور ان کو چیک کیا تو ایک ڈائری میں میرے دادا حضور نے اپنے نواب شاہ کا دورہ لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، اور سکرن کے پاس کیریو قوم کے لوگ تھے جنہوں نے بڑا پرتپاک استقبال بھی کیا اور اتنا پیار دیا کہ میں چاہتا تھا کہ جو میرے پاس ہے میں ان کو دے دوں. میں نے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، میں پہلی دفعہ یہاں سے گزرا اور آپ نے اتنا مجھ سے پیار کیا. تو انہوں نے کہا جی ہم فقیروں کی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جب ہم کہیں سے اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ والے کا قدم ہماری طرف آئے اور ہمارے گھروں کو اللہ پاک رنگ لگائے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی چاہت کوئی ہے، کوئی مانگ آپ کے دل میں ہے تو مانگے میں دوں. انہوں نے کہا نہیں، ایک مانگ ہے، آپ اللہ کے پیارے ہو، اللہ سے ہماری بقا کی دعا مانگو. اور سیم وہی بات 70 برس کے بعد آج جناب غلام نبی صاحب نے بھی وہی بات کی کہ ہم کچھ مانگنے والے نہیں ہیں، ہم دعا لینے والے ہیں. اور حضور سلطان العارفین سلطان باہو نے آج سے 400 سال پہلے اس کا نقشہ یوں کھینچا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ خے خام کے دیان انصار فکر دے جڑے محرم نہ ہی دل دے ہو، آب مٹی تھی پیدا ہوئے خامی بھانڈے گل دے ہو، قدر کے جانے لال جواہراں جڑے سوداگر ہن بل دے ہو، پر ایمان سلامت سوئی ویندے باہو جڑے بھاجے فقیران مل دے. ہیا ایمان جی سلامتی، اور ایمان سلامت انہی جو ہم دعا ہے جے کو ڈرکی کرے اللہ وارن سا فقراء سا مل دعا ہے. جے فقراء سا محبت کیا، جے کو فقراء سا آجزی اور انکساری سا پیش آیا ہیں، انہی جی وجہ ہے نہ ہے تو انہوں کے وہ خدا سمجھنا ہے، پر عقیدو ہے ان دعا تو خدا تا نہ ہیں پر خدا کو جدا بھی نہ ہیں. اور یہ وہ ہستیوں ہیں جنہوں جی دعا تھی تھی، نگاہ تھی تھی رب ذوالجلال والاکرام اگر رٹھلا ہے تو پرچی پوندو. یہ محبت جو انداز بزرگن کو تو آنکھے
باقاعدہ ورثے میں ملے ہوا اور ان ورثے کے کدی ختم نہ کر جاؤ اور انہی محبت جی کرے پا تجھے وڈے سردار سے بھی ملاقات کی اور ماں پان قاضی عبدالرشید کی میں نے بولا صاحب سے میری ملاقات کرواؤ کہ جہاں کے فقیروں کا یہ عالم ہے ان کے سرداروں کو بھی دیکھنا. جب ان سے ملاقات ہوئی پھر ان کے اندر جو میں نے آج سے دیکھی ان کے اندر جو میں نے خلوص اور پیار دیکھا تو میں نے کہا اس خاندان اس قوم کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسا خمیر رکھا ہے جو عاجزی سے سب کچھ لوٹ لیتے ہیں. کچھ مانگتے نہیں لیکن ان کو مل جاتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ دل راست دل کو دل کے ساتھ راستہ ہوتا ہے اور آپ اپنے دل سے اور اپنی نگاہ سے سب کچھ لوٹ لیتے ہو. یہ آپ کے پاس بہت خوبصورت انداز ہے. اللہ آپ کے اس انداز کو قائم و دائم رکھے. مغرض کے یہاں پہ خالق کائنات جو فرمانا ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلنک شاہدہ ہے غیب جی خبر دیان وارو ماں تو کہ گواہ بنائے کرے موکلیا. یا ایوہ النبیو اے رسول اے غیب جی خبر دیان وارو انا ارسلنک شاہدہ ماں ہما کے موکلیا ہے گواہ بنائے کرے شاہد بنائے کرے. شاہد گواہ کیے تھے کہ کائنات جو محبوب رب ذوالجلال والاکرام جو حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ موجود بھی آہن ڈیسی بھی رہن بدھی بھی رہن. میں آپ کو مثال دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ عرش اولیٰ کی سیر فرما رہے تھے اور جنتوں کی سیر فرما رہے تھے. اسی دوران آپ نے فرمایا کہ مجھے بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. بلال مسجد نبوی کی طرف جا رہا مسجد الحرام کی طرف جا رہا ہے اور اس کے پاؤں کی جو آواز ہے وہ میں یہاں پر سن رہا ہوں. اور پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنتیوں کو دیکھا اور حوروں کو دیکھا تو حوروں کا چناؤ کیسے کر رہے ہیں. یہ دل کی بات ہوتی ہے. جس کو جس سے پیار ہو اس کی بات ہوتی ہے. اور پیار کرنے والا پھر کبھی بھی جس سے پیار کرتا ہے اس کے پیار سے محروم نہیں رہتا. یہ کبھی مت سوچا کریں کہ میں پیار کرتا ہوں صرف میں کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا. وہ کہہ رہے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اگر آپ پیار کرتے ہو تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس سے پیار کرتے ہو وہ آپ سے ضرور پیار کرتا ہے. اور آپ کے دل میں اگر کسی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے پیار نہیں ہوگا. کسی نے کسی کو منافقت کے حوالے سے بات کی کہ جی ماں کے تو ڈاڈھو سٹھو لگ دوں ایڈو ون دعائیں جن جی کو انتہا نہ ہے دل بھر دعا یہ کی تو سا رہا ان جو یار کوڑ تو ہونے تیری ماں کے نہ ون دعا تو ماں تو کہ کاتوں ون دعا. یہ ہوتا ہے دل کا رشتہ. جب محبت ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. پیار ہوتا ہے دونوں طرف سے. ہم دیکھیں حضرت بلال نے کملی والے آقا سے پیار کیا محبت کے ناطے جوڑے محبت کا رشتہ جوڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اولیٰ پہ بھی گئے کالے بلال کو بھلایا نہیں ان کو بھی یاد رکھا. اور جب فتح کا موقع آتا ہے فتح مکہ ہوتی ہے اس وقت بھی بلال کو نہیں بولا. وہ تو بڑا فتح کا موقع ہوتا ہے انسان بڑے عروج پہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ فتوحات عطا فرمائے. آپ دیکھیں اس کا چسکا کیا ہے. لیکن کملی والے آقا نے وہاں بھی بلال کو نہیں بھلایا. اور جب آذان کا وقت ہوا تو فرمایا ہے بلال اب بیت اللہ کو بتوں سے خالی کر دیا گیا ہے اٹھو اور بیت اللہ کی چھت پہ سوار ہو کر آذان دو. یعنی وہاں بھی یاد رکھا. اور پھر بلال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نیچے تھا تو رخ قبلے کی طرف تھا اور اگر مدینہ میں تھا رخ قبلے کی طرف. اگر میں طائف میں تھا رخ مدینے کی طرف قبلے کی طرف. اگر میں احد میں تھا تب بھی رخ ادھر ہی تھا. بدر میں تھا رخ ادھر ہی تھا. اگر میں منی اور مزدلفہ میں تھا عرفات میں تھا تب بھی رخ میرا بیت اللہ کی طرف تھا. اب تو بیت اللہ کی چھت پہ ہوں رخ کہاں کروں. میرے محبوب نے فرمایا کعبے کا کعبہ تیرے سامنے میرے ودوہا کے چہرے کو دیکھ
اور تو توجہ کر کے اذان دینا شروع کر دے. تو یہ محبت تھی. آقا نے فرمایا کہ آج کیوں نہ حوروں کی تقسیم کروں. حوروں کی تقسیم کیسے فرماتے ہیں؟ اے حور تو میرے خبیب کے لیے، اے حور تو میرے زید کے لیے، اے حور تو میرے عبد الرحمن کے لیے، اے حور تو میرے حارث کے لیے، اے حور تو میرے علی کے لیے، اے حور تو میرے عثمان کے لیے، اے حور تو میرے عبد الرحمن بن عوف کے لیے، اے حور تو میرے انس کے لیے، اے حور تو میرے عمر کے لیے، اے حور تو میرے صدیق اکبر کے لیے. حوروں کی جو سردارہ تھی نا، وہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ سب کی باریاں گزر گئیں. حضور نے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیے. میں حوروں کی سردار ہوں اور آپ انبیاء کے سردار ہیں. رسول اللہ کا فرمانا ہے انا سید الانبیاء والمرسلین، میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں. لا فخرا، مجھے پھر بھی فخر نہیں. انا سید الانبیاء والمرسلین، میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا. اور حوروں کی سردار نے کہا یہ نبیوں کا سردار، میں حوروں کی سردار. سرکار نے سب صحابہ کے نام لے لیے، ایون علی المرتضیٰ کا نام بھی لے لیا، صدیق اکبر اور عمر فاروق اور عثمان غنی کا نام بھی لے لیا. ان کی تقسیمات بھی ہو گئیں. ظاہر ہے آقا نے مجھے اپنے لیے چنا ہوگا. اور غیب دان نبی نے، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرے غیب دان نبی نے دل کی جان دی اور فرمایا اے حور تو میرے کالے بلال کے لیے. حیران ہو کر حور تڑپی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں حوروں کی سردار اور میرے لیے کالا بلال. ماں محبوب فرمایا انیا تا مانجو فیصلو ماں بلال کو پوچھا ہی نہ کرنا. بلال تو کہ قبول بھی کندو آیا نہ کندو. یہ محبت جو رشتو، یہ پیار جو رشتو جے نبی سے پیار کیو، نبی پاک انہی کے منزل تے مڑائے چھڑیو، پجائے چھڑیو. یعنی ہتے اساں آیا سے گھنو پہلے جڑی آئم نہ فقیر بے انتہا محبت کئی ऐं दुआ घुराई साईं दरगाह ते बि अचूं तव्हां सां मिलूं ऐं मक्का मदीना में बि मिलूं. उहो दुआ अहिड़ी क़बूल थी त असांजी मदीने में मुलाक़ात थी. और उते पोइ फ़क़ीर साहब मिलियो. चई मां हैरान फ़क़ीर कीअं पहुते? चए बसि ॾिठो दुआ क़बूल थी वई, तव्हां बि हिते मां बि हिते. पोइ हिननि ऑर्डर लाथो त तव्हां वरी अचो त सरकार जी महफ़िल कयूं. और अल्लाह पाक अॼु उहो ॾींहुं कयो कि सरकार जी महफ़िल जे लाइ हिते असां और तव्हां सभु कठा आहियूं. अल्लाह पाक दुआ खे क़बूल कंदो आहे, रद्द न कंदो आहे. मुहबत हुजे, दिल वॾी शइ आहे. दिल जो रुख हज़रत सुल्तान बाहू फरमाइनि था दिल दरिया समंदरू डूंघे, कौन दिलां दी जाने हूं, विचे बेड़े विचे वेड़े विचे भला मोहणे हूं, 14 तबक दिले दी अंदर तंबू वांगे ताणे हूं, नाम फ़कीर तिनादा बाहू जड़ा दिल दी रमज पिछाणे हूं. साईं मां तुंहिंजी खिदमत में अर्ज़ कयां जनाब ग़ुलाम नबी साहब भी दरवेशनि सां मुहबत करण वारा आहिनि. और अव्हां जो तो लॻापो मां ॾिठो शाइरी खां अंदाज़ो थी वियो त केतिरो तव्हांखे सूफ़िया सां मुहबत आहे. सूफ़ी हमेशह मुहबत ॾियण वारो आहे. सूफ़ी जो रिश्तो कोई दुनिया जो रिश्तो कंहिंसां न हूंदो आहे. सूफ़ी जो रिश्तो लिलाहियत जो हूंदो आहे. और सूफ़ी बग़ैर कंहिं तमा जे, बग़ैर कंहिं हिर्स जे, बग़ैर कंहिं लालच जे अल्लाह जी मखलूक सां मुहबत कंदो आहे और अल्लाह जी मखलूक खां मोट में मुहबत हासिल कंदो आहे. सूफ़िया कराम जेको बि दर्स ॾिनो आहे उहो अशार जी सूरत में ॾिनो आहे, लेकिन अल्लाह जे फरमान जे मुताबिक़ ॾिनो आहे. हज़रत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू जंहिंजी औलाद थियण जो हिन आजिज़ गुनाहगार खे शर्फ़ हासिल आहे. हुज़ूर सुल्तान आरफीन जो जीअं तव्हां ॿुधियो त सुल्तानुल फ़क़्र आहे. सुल्तानुल फ़क़्र केरु हूंदो आहे? सुल्तानुल फ़क़्र हिकु एज़ाज़ी दस्तार न आहे कि बस हिकु एज़ाज़ी दस्तार मिली वई त तूं वॾो थी वञ. नो, कोई अहिड़ो कमु न आहे. बल्कि सुल्तानुल फ़क़्र हुजणु एॾो वॾो कमाल आहे कि रब काइनात फरमाईंदो आहे कि तूं माशूदी मां तोशुदी, तूं मां में अची वएं मां तो में अची वियुमि. पोइ छा थींदो कि तूं जेको ॻाल्हि कंदे ज़बान तुंहिंजी हूंदी और ॻाल्हाइण वारो रब ज़ुल जलाल हूंदो, अखि तुंहिंजी हूंदी, ॾिसण
करण वारो रब हूंदो, हथ तुंहिंजा हूंदा खणण वारो रब हूंदो, पेर तुंहिंजा हूंदा घुमण वारो रब ज़ुल जलाल वल इकराम हूंदो। फ़कीर सुल्तानुल फ़क़्र जे मक़ाम ते पहुचण वारो जेको फ़कीर हूंदो आहे, उन जो कमाल हे आहे कि हमेशह रब ज़ुल जलाल वल इकराम जे अनवार और तजलियात में घुम रहंदो आहे। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान बाहू पंहिंजी किताब रूही शरीफ़ में लिखियो आहे कि मां अल्लाह पाक जे दीदार में 24 कलाक मुस्तग़रक़ रहंदो आहियां। अल्लाह पाक जेॾी तजली मां जे मथां उछलींदो आहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कोहे तूर जे मथां अल्लाह पाक जेॾी तजली उछली, कोहे तूर रेज़ा रेज़ा थी वियो, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश थी करे किरी पियो। ऐं हो केॾी तजली हुई, हज़रत सुल्तान बाहू फरमाइनि था कि सुई जे पाखाणे जो भी लखों हिस्सो, सुई का जो सुराख होता है ना, उसका भी लाखवां हिस्सा रब ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने अनवार और तजलियात की जब तजली फेंकी कोहे तूर पर, कोहे तूर रेज़ा रेज़ा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं उससे भी 70,000 गुना ज्यादा तजलियात शब और रोज हमारे ऊपर पड़ती हैं और हम अर्ज करें या अल्लाह घणो घटा ॿियो अता फरमा, ॿियो अता फरमा। फिर आगे रूही शरीफ में फरमाते हैं, सिंधी तो तुंहिंजी आहे ज़बान आहे, सिरेकी भी ॻाल्हाईंदा या न? बस पोइ कम हली वेंदो। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान बाहू के अबियात चूँकि सिरेकी के हैं, इसलिए मैंने पूछा कि सिरेकी बोलते हैं या नहीं। आप फरमा रहे हैं कि उसी रिसाला रूही शरीफ में कि रब ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से मुझे आवाज़ आई, जैसे इल्हाम होता है अल्लाह के वलियों को, आवाज़ आई, ऐ फ़कीर बाहू तू आशिक़ माही, ऐ फ़कीर बाहू तू मुंहिंजो आशिक़ आहे। फौरी सही फरमाए तो ई फ़कीर अर्ज़ नमूद, ऐ रब किबरिया ई फ़कीर जा तौफ़ीक़ इश्क़ नहीं, इस फ़कीर को तौफ़ीक़ इश्क़ नहीं है, इन फ़कीर के एडी पावर न तो सा इश्क़ करे सके। मां फौरी तौर पर या सुल्तानुल आरिफ़ीन ये छो? साईं फरमाए तोखे ख़बर ना है आशिक़ थियण सुखियो कम थोड़ा ही आहे, आशिक़ थियण त ॾाढो ॾुखियो कम आहे। कीअं साईं ॾुखियो आहे? फरमायो नाम लोहा होवे ते प्या कुटी में, तां तलवार सड़ी में हो, मेहंदी वांग प्या घुटी में, मेहंदी के पैर घोट बोल रगड़ बोआ, मेहंदी वांगे प्या घुटी में, तां तली महबूब रंगी में हो, कपाह वांगू प्या पिंजी में, कपाह वांगू प्या पिंजी में, तां दस्तार सड़ी में हो, कंघी वांग प्या चिरी में, तां जुल्फ महबूब फिरी में हो, आशिक़ सादिक़ थी में बाहू तां रस प्रेम दा पी में। आशिक़ थियण जे लाइ इन्हनि तमाम मराहिल खां गुज़रणो पवंदो आहे। जंहिं इश्क जो दावो कयो आहे वो मंसूर जे साईं मंसूर जे हे चुक सूली ॾिठे जहिड़े वाक़िफ़ कुल इसरार हू, मंसूर जहिड़ा भी सूली ते चढ़ी विया जेको तमाम इसरार जा वाक़िफ़। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो वाक़ियो आहे न, लिखनि था कि जॾहिं हुकुम थियो बादशाह जो कि भई मंसूर के संसार कयो, अल्हम्दुलिल्लाह मां मंसूर जी मज़ार ते बि वियो आहियां, मंसूर बिन हराज जी, और उन्हीं के जॾहिं संसार कनि पिया न त हुकुम ॾिनई त सभु शहर वारा निकिरो और सभु पत्थर हणोसि, सभु ते पत्थर हणनि पिया। ऐं मां आयुमि, शेख शिबली फरमाए थो मां छा कयो, गुल मुंहिंजे हथ में हो, गुल जी हिकु पत्ती पटियमि, पत्ती पटे करे मां उछली, इन करे त मथां बादशाह जा चमचा बीठा आहिनि, ईअं चवंदे हिन कुझु न उछलायो। मां जीअं पत्ती उछली न त उन माल मंसूर राड़ करे रुनो, ॾह कई वॾी फरियाद कई और चई त अफ़सोस आहे तूं एॾो मूंखे थक खयो आहे। मां मुंहिंजा ॻोढ़ा निकिता, मां अर्ज़ु कयो मंसूर छो ॿिया पत्थर हणी था, तोखे को तकलीफ़ न थी आहे, मां हिकिड़ो इन जो गुल जो पत्तो कढे करे तोड़े उछलियो आहे, तूं उन ते बि एॾी राड़ कई आहे। मसलो ॿियो हो, हे मुंहिंजे मक़ाम खां बेखबर हुया, तू तो बाखबर है। सुभान अल्लाह। आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदे खोर को क्या है नजर वो क्या देखे। ये अख वारो हूंदो आहे जेको मक़ाम मर्तबे खे ॾिसंदो आहे, अंधे जे लाइ त को मसलो ई न आहे, हो सभु अंधा आहिनि, तू अख वारो हुए, तू छो उछलियो, तू तो मुंहिंजे मक़ाम खां वाक़िफ़ हुए। त मां पाण चवां थो कि अल्लाह चवे थो त अल्लाह हक़ चओ, मां तो मजबूर आहियां, अल्लाह जे हुकुम ते हलां थो। दोस्तों, हे
जेको फुकरा हैं दरवेश हैं इन्हनि जा जेतिरा भी वाक़ियात आहिनि हज़रत सुल्तान बाहू फरमायो कि मां अर्ज़ कयो या बारी तला तौफ़ीक़ इश्क निस मूंखे तौफ़ीक़ इश्क न आहे वरी ऑर्डर अची वियो ऐं फ़क़ीर बाहू तूं माशूक़ माई आशिक़ हुजण त पंहिंजे इख़्तियार में आहे माशूक़ थियणु पंहिंजे इख़्तियार में न आहे माशूक़ थियणु अॻिले जे इख़्तियार में आहे जेको तव्हांखे पंहिंजो माशूक़ बणाए थो तो हे कमाल आहे अल्लाह जे कामिल वली हज़रत सुल्तान आरिफ़ीन सुल्तान बाहू जो जंहिंजी औलाद थियण जो हिन आजिज़ फ़क़ीर खे बि शर्फ़ हासिल आहे और अॼु उन सुल्तान आरिफ़ीन जे निस्बत सां आजिज़ तव्हांजे हिन दौलत कदा ते हाज़िर थियो आहे त दोस्तो टाइम मुख़्तसर आहे लेकिन मां अर्ज़ु कयां थो मां टियों ॾींहं बि को बैत पढ़िया तो कंहिं कमेंट कियो कि जी सिर्फ अशार पढ़ के गुजारा मत किया करें कुरान पढ़ें उस हवाले से मैं बात करता हूँ कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ये कुरान मजीद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व सहबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम ये है अरबी ज़बान में और ये आयत है लेकिन जो ज़माना था आज से 400 साल पहले का उस ज़माने में फुकरा अगर अरबी पढ़ते और ये बुजुर्गान दीन अरबी में पढ़ते तो मेरा ख्याल है लोगों को समझ ना आती आपने अरबी का तर्जमा अपनी सराइकी ज़बान में किया अब इस आयत का तर्जमा हज़रत सुल्तान बाहू यूँ फरमाते हैं कि बे बिस्मिल्लाह इस्माला ए भी कहना भारा हो नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो हद्दू बेहद दुरूद नबी ते जिंदा इड फसारा हो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी यानी हद्दू बेहद दुरूद नबी ते जिंदा इड फसारा हो मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू जिना मिल्या नबी सुभान अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब खबरदार बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को करार मिलता है हज़रत सुल्तान बाहू ने इसका तर्जुमा यूं किया आप फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब होर दवा ना दिल दी कारी कलमा दिल दी कारी हो कलमा दूर जंगाल करेंदा कलमे मैल उतारी हो कलमा हीरे लाल जवाहर ते कलमा हट पसारी हो इत्ते उठे दुए जहाने बाहू कलमा दौलत सारी हो यानी ये है तो ज़ाहिरन बैत ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का एक शेर है कि इसको शेर मत पढ़ो ये आयतों हैं आयन ये आयात कुरानी हैं जिनको तुम सिंधी ज़बान में शेर कहते हो और हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान बाहू जो जी पेशन कोई आ सुल्तान बाहू शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को 50 साल अॻु गुज़रिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह जे आमद विसाल को पहले साईं हिकड़ी तो छा थदो साह भरण के छा चवंदा थदो साह भरे और पंजाबी में कहते हैं होके भरे थदो साह जो भरे फकरा ॾिठो हिकु दफ़ा ॿ दफ़ा 3 दफ़ा हे फितरत को अलहदा ॻाल्हि हुई अर्ज़ कयो क़िबला हे छा राज़ आहे सिर्फ अफसोस सद अफसोस उर्दू में सर अफसोस सद अफसोस मेरे बाद एक अल्लाह का वली एक सूफी बुजुर्ग सिंध की धरती पे पैदा होगा जो इश्क के जो कुरान मजीद का तर्जुमा सिंधी ज़बान में पेश करेगा वो अपने जो कलाम पेश करेगा वो कुरान होगा और सिंधी ज़बान में होगा लेकिन वो इश्क के धुएं देखकर बेहोश हो जाएगा सुभान अल्लाह अगर मेरे ज़माने में होता तो मैं उनको इश्क के लिम्बे दिखाता लिम्बन के तो सिंधी में चंद उलामा इश्क या उलामा माने खाराम साहब अगर मुझे ज़माने में हुआ तो क्या हुआ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हज़रत सुल्तान बाहू के बाद आए और उन्होंने उसी तरह ही वो जो वाक़या था कि एक आशिक को लेकर गए उसकी माशूक के सामने और नज़र से मिली और जब पानी डाल रहे तो पानी गुबारात बन के उड़ रहा है तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बेहोश होकर गिर पड़े और फिर जो आपने सिंधी में कलाम पढ़ा ये हज़रत सुल्तान आरिफ़ीन सुल्तान बाहू ने पहले पेशन गोई फरमा दी थी और ये वलियों की जो अरवाह है ये आलम अरवाह में एक थे और वहाँ मिले हुए थे उनको सबको पता है
کس نے کس زمانے میں آنا ہے، کس نے کس وقت میں آنا ہے، کس کو کیا کیا اسٹیٹس ملے گا۔ تو یہ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی پیشن گوئی تھی، اور اس پیشن گوئی کے بعد جب شاہ عبداللطیف بھٹائی کا زمانہ آیا، شاہ عبداللطیف بھٹائی حضرت سلطان باہو کے خلیفہ حضرت سید موسن شاہ گیلانی کو ملنے کے لیے یہاں سے نکلے، گھٹ کی جانے کے لیے، اور وہ وہاں سے نکلے، ان کو وہاں علم ہوا کہ شاہ بھٹائی مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کا ملاپ روہڑی میں ہوتا ہے، اور یہاں مل کر جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، شاہ بھٹائی فرماتے ہیں کہ موسن شاہ، مجھے آپ سے پیار اس لیے ہے کہ آپ باہو کے درویش ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے سے اشعار میں بھی آپس میں ان کا لینا دینا ہوا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیہ بزرگان دین کا تعلق شروع سے عالم ارواح میں جڑا ہوا ہے، اور ابیات باہو جتنے بھی ہیں وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اور آپ اللہ کا ایک فرمان ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ذی روح کی سانس کی نالی کے قریب ہوں۔ اور اس کا ترجمہ حضرت سلطان باہو نے جو فرمایا، آپ فرماتے ہیں سینے وچ مقام ہے کہندا سنو گل مرشد سمجھائی ہو، یو ساہ جڑا آوے جاوے ہور نہیں شہکائی ہو، اسم العظم آکھن، اسم العظم اللہ کا نام ہے، اسم العظم آکھن یو سر الہی ہو، یا موت حیات باہو یا بھید الہی ہو، یہ راز الہی ہے، بھید الہی ہے۔ اور اللہ پاک کے نبی نے فرمایا ہے قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا قلب عرش ہے اللہ کا۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایتن رب سجدہ حجرہ، اس حدیث کا ترجمہ یوں فرمایا، ایتن رب سجدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خزردی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق کا دیوا بال ہنیرے مطلب یار کھڑاتی ہوں، مرن تو اگے مر گئے باہو جن حق دی رمز بچاتی ہوں۔ میرے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، انسان کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہم اربع عناصر سے بنے ہیں، 4 چیزوں سے بنے ہیں۔ وہ اربع عناصر 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پانی، ہوا، آگ، مٹی، اس سے ہم بنے ہیں۔ اور پھر کسی کی طبیعت خاکی ہے، کسی کی طبیعت آبی ہے، کسی کی طبیعت بادی ہے، اور کسی کی طبیعت آتشی ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس چیز جس کے اندر جو چیز زیادہ آ جاتی ہے اس کو اس طبیعت کا اثر اس پر زیادہ ہوتا ہے، کوئی خاکی طبیعت کا، کوئی آبی۔ پھر اس وجہ سے جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کسی کی طبیعت جذبات والی ہوتی ہے، پھر جو نرم طبیعت کے لوگ ہیں ان کو وہ اچھا نہیں لگتا، ان کو نرم طبیعت والے لگتے ہیں۔ کوئی ہوائی طبیعت کا ہوتا ہے، ہروں مروں ڈراری تو ان کی ڈراری بڑھتا رہتا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ صرف خاکی ہے، بالکل مٹا ہوا ہے، اس کو مٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں، صوفیہ ہوتے ہیں، یہ وہ مٹے ہوئے لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ کی مخلوق سے اس خاک کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ولی کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ ولی کی ڈیفینیشن چاہ بتائیں کہ ولی میں 3 اوصاف بیک وقت ہونے ضروری ہیں۔ وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ ولی دریا کی طرح سخی ہونا چاہیے، دریا دل، جو پانی بھرے، جو نہائے، جو اپنی زمینوں میں لے کر جائے، پانی اپنے بہاؤ میں چل رہا ہے۔ ولی اللہ بھی اس طرح ہوتا ہے، اس کا بہاؤ چلتا ہے، وہ سب کو برابر سے فیض دیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اور اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ اور ولی کے اندر سورج جیسی شفقت ہونی چاہیے، شفیق ہو سورج کی طرح۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں وہ کیسے؟ سورج جیسی شفقت ایسے ہے کہ چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے اپنا ہے، چاہے بیگانہ ہے، سورج کا کام ہے اپنی کرنیں ان کے گھروں تک پہنچائے گا۔ سورج نے سب کو شفقت کے ساتھ دھپکی دینی ہے، سویا ہوا ہے، کرن پڑتی ہے، بھائی اٹھ، اب تیرے جاگنے کا ٹائم ہے۔ اسی طرح سورج سب پر شفیق ہے، ولی کو بھی سب پر شفیق ہونا چاہیے، اور ولی کو بھی دریا کی طرح دریا دل ہونا چاہیے۔ اور تیسری خصوصیت ولی کی کیا ہے؟ وہ ہے زمین والی عاجزی ولی کے اندر ہو، عجز ہو۔ جیسے زمین کے اوپر آپ لاتیں مارتے ہو، زمین کبھی آپ کو کچھ نہیں کہتی،
زمین کو کھودتے ہو، زمین آپ کو کچھ نہیں کہتی، زمین پر چھید کرتے ہو، زمین آپ کو کچھ نہیں کرتی، زمین پہ تھوک پھینکتے ہو، زمین آپ کو کچھ نہیں کرتی۔ فقیر جو ہوتا ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ زمین کی طرح عاجز ہوتا ہے، اور اس کی عاجزی کی وجہ سے دنیا اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ دیکھو کتنے عز اور انکساری ہے، برا نہیں مناتا۔ جیسے حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رات کو جاگتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور دن کو کیلولے کے طور پہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، اور ایک بارات گزری ہے، بارات گزر رہی ہے۔ مجوسی تھے وہ لوگ، جب انہوں نے دیکھا یار ایک ملنگ سویا ہوا ہے، تو مجوسیوں کو ویسے مسلمانوں سے نفرت ہے، اور مسلمانوں کا ایک فقیر لیٹا ہوا ہے، انہوں نے زور سے لات ماری، لات مار کے جائے اٹھو، ہمیں احمد کا ڈیرا دکھاؤ، احمد کا ڈیرا بتاؤ کدھر ہے۔ حضرت سلطان باہو کے علاوہ آپ میں سے اگر کوئی ہوتا تو ہم کو بھی ہوچیا تو کہ کو لت ہڑی کرے جگہ ہے تو جو ریئیکشن چھاتے ہیں کیا کریں ہم گلائیو تو صحیح ہاں صحیح فرمائے تو بندوق ہنے سا اگر بندوق نہ ہو جیسا تو پنجو موچڑو ضرور ہنے سا یہ نا تو ماں کے اندر موچو ایڑے طریقے سے تم اٹھائے ہوا، لیکن وہ اللہ کا ولی تھا، اس کی زمین کی طرح عاجزی تھی۔ حضرت سلطان باہو نے اس کے پاؤں کو پکڑا اور بولا بیٹا میرا جسم سخت ہے، اسٹرانگ ہے، تمہارا پاؤں نرم ہے، تو نے مجھے لات ماری، تیرا پاؤں تو نہیں دکھا، اگر پاؤں دکھا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک آگ کے اوپر پانی پڑ گیا، وہ جو جوش اور جذبے اور نفرت میں تھا، اس کی نفرت فوری طور محبت میں تبدیل ہو گئی کہ نہیں صحیح غلطی مکھوں تھی آئے لگتا مہیا مہربانی کہو اسا کہ احمد جو ڈیرو بدھایو صحیح فرمائے احمد جا بڑ ڈیرا ہیں ہکڑو پیروں ہک بیو ہنے اللہ تو کیڑے ڈیرے میں دو پان منن صلاح کئی پیروں پوچھو وہ اگر بیتے نوے ہو تو ڈے ویندا سے جیسا ہی اسا کہ پہرے ڈیرے تے وٹھی ونجے صحیح فرمائے پو یہ کہ تو مانجی کڈ بیو اور اکھیوں بند کر، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سخی سلطان العارفین سلطان باہو نے ضرب لگائی، ہو کی ضرب لگائی تو فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھلی تو سارے مکہ مکرمہ میں اور سب احرام باندھے ہوئے لوگ جا رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب ان کی زبانوں پہ تھا اور انہوں نے کہا بابا اے مسلمانن جو بیت اللہ ہے تو کانے وٹھی آئے اساں کے تو بھنجنو ہو احمد کے ڈیرے چے بابا ماں تو کے چیو نہ بے ڈیرا تھس ہک ڈیرو ہے آجے کے ماں سنیاؤں جڑے احمد کے ہنے وہ ہک ڈیرو ہے تس بیو بھی آئے چو تو انہیں پجایا پان میں صلاح کی ادا احمد تاں بھلے ہو جے ہر انہیں بیو ڈیرو ہونے نہیں۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھ بند ہوئی، ہو کی ضرب لگی، دیکھا سارے مدینے میں پہنچے ہوئے تھے اور باب السلام سے جب وہاں پہنچے تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پاک کملی والے آقا فرمانا ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جب سرکار کے روزے پہ آئے تو سب نے بے ساختہ کہا جو شور کوٹ کی سرزمین سے اٹھا کے بیت اللہ مکہ پہنچا سکتا ہے اور مدینہ طیبہ پہنچا سکتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کروا کے جنت کا راستہ بھی دکھا سکتا ہے۔ انہوں نے اسی ٹائم کہا حضور مہربانی کر پہلے تو کلمہ پڑھا سکے پوبی گال گندا سے کلمہ پڑھے انہاں اور مسلمان تھی گیا۔ مانجا دوستو ہے یا اللہ جو ولی جن کدی نفرت نہ سکھایا ہے، صوفیہ نفرت سکھائندہ نہ ہیں، محبت ہی محبت سکھائندہ ہیں۔ بس میں آخر میں ایک آیت مقدس ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے موت جو ذائقہ چکھنو آئے مرنو نہ ہے، ذائقہ چکھنو آئے۔ اور انہی میں حضرت سلطان باہو فرمائن تھا کہ
ہے حسن دے کے روان کی دھوئی. انہی جو ترجمہ سائیں کیوں سبحان اللہ. ہے حسن دے کے روان کی دھوئی تینو ڈٹا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاشا ہو. مانو جی زندگی یہ گزرتی ونے تھی یہ پتاشے کے پانی میں وجھو انہی مال تحلیل تھی ویندو حل تھی ویندو. یہ انسان جی زندگی گزرے تھی خبر نہ تھی پہ پانی مانگور پتاشے مانگور پانی کے اندر تحلیل تھی دو تو ونے. عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاشا ہو. سوڑی سامی سٹ گھتے سے نہیں جتے پرت نہ سک سے پاسا ہو. جیڑی سامی سوڑی میں ونی اچھلے نہ ہوتے کروٹ پٹائے نہ سک دے. صاحب تے تو لیکھا مقصبہ ہو ایک رتی گھٹ نماشا ہو. یہ درس اللہ جے کامل ولی دنو اے قرآن مجید فرقان حمید جے ترجمے کے انہی انداز میں بیان کیوں. تبیت تاریخ جو حصہ ہے کہ اللہ جے انہن ولین پانچے ابیات پڑھن سا مانوان جے چھوڑو ابیات اصل قرآن نا قرآن جو ترجمہ ہے ایڑے طریقے سے انہوں نے دلن کے بہو چھڑے 21 لاکھ کافر حضرت سلطان باؤ جی حد مسلمان تھے. 21 لاکھ کو عام فگر نہ ہے. دہلی بیا کافر مسلمان شور کوٹ آیا کافر مسلمان جے بھی سلطان العارفین سلطان باہو جے چہرے جی زیارت کیا انہی زبان مو کلموں جاری ضرور تھیوائے. اے اللہ وارا ہیں جے کو رسول ڈیدہ ہیں آج جے محبت جے پیار جے خلوص تو ان فقیر عاجز ناقص نہ توان جو استقبال کیو جی تو پیاری پیار اور محبت دینی ہے. یقین جانی دو ماں پہلے نوی سارے ہوا ہانی نوی سارے سکدوں تو جو پیار صدا قائم رہے تو جی محبت ہمیشہ عروج تے رہے. اور محبت ہی ایک ایڑو تیر آئے جے کو گستو نہ ہے. محبت ہی ایڑو تیر تو کامیاب ترین تیر. بیا تیر شاید نشانے تے نہ لگے محبت وارو تیر نشانے تے ٹھک دیندو آئے اور ضرور لگدو آئے. ماں ایک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے بارگاہ میں نعتیہ کلام لکھو جے میں آئے کہ میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد ہے. سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد. میں بھٹک رہا تھا یوں ہی بے ثباتی جہاں میں مشکل میں آ کے مجھ کو لیا تھام یا محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور سلطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت عروج ہوجے تو ڈسو کترو کمال ملدو ہے کہ میری ہر خطا ہے بڑھ کر تیری ہر وفا ہے آلہ. اسا کیوں خطاؤں کرنا ہوں اور انہی جو آلہ کے لوگ کمال آئے کہ وری بھی وفا کرے. اسان جے انسانن سائیں کے پتھر ہیں پر وری بھی سائیں دعا چھا فرمائی یا الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر. یا الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. میری ہر خطا ہے بڑھ کر تیری ہر وفا ہے آلہ. آسیوں پہ رحم کرنا تیرا کام یا محمد. جھولی کو میری بھر دو حسن و حسین کا صدقہ ہے فیض تیرا جاری سر عام یا محمد. خالد کو بھی عطا ہو قطرہ ہی میں قدا سے ہوں تیرے در کا ادنا میں غلام یا محمد. اللہ تعالیٰ اساں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ تہنجو اساں جو پیار قائم و دائم رکھے. فقیر ابراہیم ایک پل جو کردار ادا کیو ہے ہن گوٹھ وارن سا ہن فقیر کے ملائن جلائے. اللہ کرے ہن پل کے ذریعے رشتہ محبت قائم اور دائم رہے اور انہی کے اللہ تعالیٰ مزید عروج عطا فرمائے. اور محترم جناب غلام نبی کریو صاحب کو ایک بڑے مقام ایس ایس پی جڑے مقام تے فائز ہیں اللہ انہوں کو انصاف کرائے اور مخلوق خدا جی خدمت جو اللہ پاک موقع عطا کیوں آئے صحیح طریقے سے انہیں کے سر انجام دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور عزت و آبرو سے ان پانچے مشن میں اللہ انہوں کے کامیابی کرائے اور ترقی ایک کامرانی سے ہم کے نال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب نے جی حق میں لکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سائیں صاحبزادہ خالد سلطان سائیں جن تمہاں کے خطاب کیو ऐं हिन मोहबत भरियूं ॻाल्हियूं उन्हनि ई ॿुधियूं जेके नसीब वारा आहिनि. अलाह वारनि फरमायो त मोहबत जहिड़ी माठ मां ॼातो कीन ॼटनि लाशुक शाह एजाज़ चए इहा नसीब ई न अथनि.
उतर उन्हनि वञणु वाजिबु न आहे को। हाणे असीं क़िबला साईं जन खे गुज़ारिश कंदासीं त जुमिले सभिनी जे लाइ असां गुनाहगार लाइ मिड़ई जेके दिलि जूं तमन्नाऊं उमेदूं खणी हिते आया आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ दुआ फरमाइनि। ऐं दुआ खां पोइ फ़क़ीर साईं जन लंगर जो एतमाम कयो आहे। केरु बि न वञे, डिसिप्लिन रखे। साईं जन खे जनाब गुलाम नबी कीरो SSP साहिब जन पाण सां गॾु हिते वठी साईं जन जी ख़िदमत कंदा। ऐं बक़ाया जेके फ़ुकरा वेठल आहिनि उहे पंहिंजनि जाइनि ते वेहनि त उन्हनि खे लंगर नसीब थींदो। हाणे दुआ जो शरफ़ बख़्शण जे लाइ असीं माइक साईं जन खे ॾियूं था। नूर मोहम्मद साईं जीलानी साहिब जन बि वेठल आहिनि। साईं जन खे अमर कनि पाण मर्ज़ी वारा। اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين آمين. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے مالک، اے خالق، اے رازق، پنج حبیب لبیب جو صدقے اساں سبھی جہازی کے شر قبول عطا فرما. یا اللہ قرضداران کا قرض معاف فرما. یا اللہ مریضان کی شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولادان کی نیک ساری اولاد عطا فرما. یا اللہ بے راہن کے راہ راست عطا فرما. بے رہبران کے کامل رہبر نصیب فرما. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ مختلف امراض کو انسانیت کی نجات عطا فرما. کورونا مرض کو نجات نصیب فرما. یا اللہ بیت اللہ مدینہ جا راستہ مسلمانوں دلائے کھولے دے. اساں سبھی کے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز انور جیسا درود و سلام پڑھنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ پانچ محبوب دے سکتے مانا تو جانیا کیر چھا گھرے تو سبیوں بصیر رب آہیں سب دی دلان پہ راز دانی دڑا ہیں. یا اللہ جے کو بھی جے کو گھرے تو انہی کے عطا فرما. سب جو جھولیوں بھرپور فرما. سب جو دعاؤں قبول فرما. سب جو مراداں پوری فرما. سب جو مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ پانچ حبیب جی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان گھر کے پانچ برکتاں اور رحمتاں سے شاد و آباد فرما. یا اللہ ان آستانے ڈیرے کے شاد و آباد فرما. جناب غلام نبی صاحب کی عزت اور آبرو عطا فرما. یا اللہ ان کی محبت میں مزید اضافہ فرما. اے مالک فقیر محمد ابراہیم پانچ آج ان ساری پانچ غربت درویش کے باوجود ان آج اس فقیر جو دے خوبصورتی سے استقبال کیا ہے. یا اللہ تو ان کی عزت میں اضافہ فرما. یا اللہ ان کا بیڑا پار فرما. جو ظاہری باطنی مسائل آئین حل فرما. تمام مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ دیتن بھی اقوام ان شہر میں وصلہ ہیں. یا اللہ ان گوٹ بھی وصل وارن کے شاد و آباد فرما. سب جو دعوں قبول دیں بھی قوم دیں بھی سلسلے سے جو تعلق ہے پانی نبی جے سب کے عالم تے فضل فرما کرم فرما. جاتے جاتے بھی ان عاجز فقیر جو آواز پہنچی رہا ہے سب ان کی عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما. سب جے بیڑا پار فرما. کو بھی مریض ہے شفا عطا فرما. کہ جو نوجوان نیانے ہیں اور ہاتھ پیلے کرن جو چانس نہ ہیں. یا اللہ تو مسبب الاسباب ہیں. تو سبب پیدا فرما. یا اللہ کہنے جا بچہ بے روزگار ہیں سنداں کھڑی کرے گھومن تھا روزی جو سبب نہ تو بنے. یا اللہ تو راضی رب آہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو بغیر حساب و کتاب دین وارو مالک ہیں. یا اللہ تو روزی عطا فرما. انہوں نے روزی جو اسباب پیدا فرما. ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا حقنا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.